اللہ فہو حسبہ، فرمایا جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح جب گھر سے نکلو نا رزق کمانے کے لیے تو اللہ کے بھروسے پہ نکلنا۔ کس کے بھروسے پہ؟ ویسے آج کل یہ بھروسہ خاصا کمزور ہے، خاصا کمزور ہے۔ اب تو آپ کو پتہ لوگ ریٹ طے کر کے نکلتے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ ہے ملے کہ نہ ملے، پہلے سیٹ کر لو اچھے طریقے سے۔ اور کئی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ایڈوانس جمع نہ ہوا تو گاڑی چلتی نہیں۔ پتہ نہیں اگر بندے دنیا میں نہ رہیں گے تو پھر گاڑیاں کیسے چلیں گی اگر لوگوں سے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اسٹیج پہ ہم یہ کہتے ہیں تیرا کھاواں تو تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، اور نیچے اتر کے نظریات بدل جاتے ہیں اور ایسی ایسی خوفناک داستانیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ کو دعوت دینی ہے، ریٹ کتنا؟ میں کہ 2 کروڑ روپیہ۔ کتنا جی؟ کہتے بڑے مہنگے ہو۔ میں کہ وکنا ہے تو پھر ذرا چاج نہ وکی، 29-35 ہزار تے وکنا بھی بڑی بیوقوفی ہے۔ بندہ کوئی وٹے تے صحیح نہ، وہ کئی مول کوئی نہیں، 20,000 40,000، کس کے ظلم کی بات ہے اور کس قدر یہ بیوقوفی کا انداز ہے۔ کیا کہا تھا فاضل بریلوی نے؟ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ تو نہ تھوڑا ریٹ تو سنے میری بات کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر سے نکلنا تو بھروسہ کس پہ کرنا؟ اللہ پہ۔ اور ذرا سمجھانے کا انداز دیکھیے گا، محبوب فرمانے لگے پھر رب تمہیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ جس طرح، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے شارحین نے، کہتے ہیں پرندہ جب گھر سے نکلتا ہے سویرے تو اسے پتا ہوتا ہے میری فیکٹری کون سی ہے، میں نے کس دفتر میں جا کے بیٹھنا ہے۔ وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جاتا ہے، نکلنا شرط ہے۔ کہا تو اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جانا، رب تجھے اسی طرح روزی دے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ گھر سے بھوکے جاتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہاں بیٹھنا ہے کہاں رکنا ہے، لیکن جب واپس لوٹتے ہیں تو اللہ پیٹ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے۔ بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں، یہ چھوڑ دے بندوں کی باتیں کرنا۔ ہم نے طے کیا ہوتا ہے کہ یہ میں نے مکان شروع کرنا ہے تو 1 لاکھ روپیہ میں نے میرے بھائی نے دے دینا ہے، 2 لاکھ سسرال سے آ جانا ہے اور 1.5 لاکھ روپیہ میرے دوستوں نے دے دینا ہے۔ اور جب انسان مکان کے لیے مستری کو کہہ لیتا ہے دیواریں گر جاتی ہیں تو سسرال والے کہتے ہیں کہ ہماری کمیٹی نہیں نکلی، اور دوست کہتے ہیں کہ تو پرسوں بتاتا، آج سویرے ہی میں نے لگائے ہیں سارے، پرسوں بتاتا تو مل جاتے۔ سارے معاملات وہیں ٹوٹنے لگتے ہیں، بکھرنے لگتے ہیں، کمزوریاں آنے لگتی ہیں۔ اور جب توجہ سیدھی اللہ کی جانب ہوتی ہے، جب توجہ سیدھی، دیکھیں نا ہم کوئی بھی مشکل پڑ جاتی ہے تو لوگوں کی جانب بھاگتے ہیں۔ میرے محبوب کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کی رات کفار ساری رات اونٹ ذبح کر کر کے گوشت تل تل کے کھاتے رہے، شرابیں پیتے رہے۔ ابو جہل کہنے لگا سویرے مسلمان 313 ہیں، انہیں گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ وہ ساری رات مستی میں رہے، موج میں رہے، کیف میں رہے، اور اللہ کے لاڈلے رسول ساری رات مصلی پہ بیٹھے رہے۔ اے اللہ یہ 313 کل کمائی میں لے کے آ گیا ہوں، اللہ جی آج اگر چلے گئے تو قیامت تک کون تیرے دین کا کام کرے گا۔ حضور نے ساری رات رب کو منایا، زرہیں کوئی نہیں تھیں، تلواریں کوئی نہیں تھیں، گھوڑے کوئی نہیں تھے، جنگ کا سامان کوئی نہیں تھا، فوج زیادہ کوئی نہیں تھی، پر چونکہ بھروسہ اللہ پہ تھا نا تو تلواروں والے پیچھے رہ گئے، زرہوں والے پیچھے رہ گئے، اور رب کریم نے اپنے محبوب اور محبوب کے غلاموں کو فتح عطا فرما دی۔ اگر اللہ پہ بھروسہ رکھو گے، اگر بھروسہ، یہ ہمارے نوجوانوں کا بڑا برا حال ہے، یہ خواب دیکھتے ہیں کہ سویرے میں اٹھوں نا تو میری آنکھ امریکہ میں ہی کھلے، یہ کہانیوں میں زندہ ہیں، یہ کہتے ہیں بس وہ میری لندن والی پھپھو جس دن مہربان ہوگی میرا کام بن جائے گا، اسی چکر میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں شادیاں سیاسی ہونے لگی ہیں کہ ایسی جگہ بچے کا بیاہ کرو جہاں بچے کا مستقبل بن جائے۔ اتنا بھی کوئی دنیا میں کمزور ہوتا ہے جو بیوی کے پیسوں پہ زندگی گزارنے کے لیے نکاح کرے، جو غلامی کرے، بیوی کی کار چلا کے وقت گزارے؟ اتنا بھی لوگ، آپ اندازہ کر لیں اپنے بھائی، غریب بھائی کی بچیاں بیٹھی رہتی ہیں لیکن توجہ صرف اس لیے امیروں پہ دی جاتی ہے کہ پیسہ 4 آ جائے گا، اس کے پیچھے کوئی 1-2 ایکڑ زمین آ جائے گی۔ اس طرح قومیں جیا کرتی ہیں، یہ قوموں کا مزاج ہوتا ہے۔
سست بچے کوئی کام نہیں کرتے، اور دنیا میں یاد رکھنا ایک پیشہ برا ہے، وہ ہے ہاتھ پھیلانا۔ باقی آپ اگر ریوڑیاں بیچ کے بھی روٹی کھاتے ہیں تو آپ عزت دار آدمی ہیں۔ مجھے بتاؤ، مانگنے والا زیادہ عزت دار ہے یا آم کی ریڑھی لگا کے بیچنے والا زیادہ عزت دار ہے؟ آپ غور فرمائیں نا اس بات۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، اللہ سے مانگو، اللہ نبی کی بارگاہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ چھوڑو لوگوں پہ بھروسہ کرنا، لوگوں کا کیا ہے؟ یہ کبھی عزت کے تاج پہ بٹھاتے ہیں، کبھی رسوا کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو تخت پر بٹھا دیتے ہیں اور 2 منٹ لگتے ہیں تو اس آدمی کو رسوا کر دیتے ہیں۔ امام ابو مالک بیٹھے تھے تو ہارون رشید امام صاحب سے کہنے لگا، امام صاحب اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے، تو بڑا عجیب آدمی ہے، تو تخت پہ بیٹھ کے سوال پوچھتا ہے، مجھ سے سوال پوچھنا تو مجھے وہاں بٹھا، تو میری جگہ پہ بیٹھ۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میں نے کہا جس سے سیکھنا ہے وہ امام بنے گا نا، کبھی پائلٹ کبھی ڈرائیور، آج میری باری ہے تو میں کرسی پہ ہوں۔ یہ اس پہ ٹھیک ہے، عالم کو عزت ہوتی ہے، بزرگ کی عزت ہوتی ہے، لیکن جس لہجے میں بات کر رہا ہوں اس کو بھی سمجھے۔ میرے عزیزو، امام صاحب فرمانے لگے، تو یہاں آنا نیچے، تو میں بیٹھتا ہوں تخت پہ، تو پھر میں تجھے مسئلہ بتاتا ہوں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ موٹے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں نا اکثر مالدار، ناراض نہ ہونا، یہ جب پیسے آتے ہیں تو پھر زیادہ سیانے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو سارے غریب بیوقوف ہی نظر آتے ہیں، پھر ان کو سارے بندے ماڑے جو ہیں پاگل ہی نظر آتے ہیں۔ یہ ہو جاتا ہے، دولت آتی ہے نا جدے کر دانے جی ماڑے کو لوگ کدی کسی مشورہ لیا ہے؟ پاویں جڈا مرضی سیانا ہوگی، مشورہ وہ کو لینا جنہیں 50,000 سلامی دینی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ تو امام مالک فرمانے لگے، نیچے آ، مجھے وہاں بٹھا، پھر مسئلہ بتاتا ہوں۔ اور تخت سے نیچے آیا ہارون رشید، امام صاحب تخت پہ بیٹھ گئے، فرمانے لگے، آپ پوچھ، کیا پوچھتا تھا؟ کہنے لگا، جی بتائیں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے، رب تجھے سمجھا رہا ہے کہ بھروسہ میری ذات پہ رکھنا، منٹ ایک ہی لگتا ہے، میں تیری جگہ پہ امام مالک کو بٹھا دیا کرتا ہوں، منٹ ایک ہی لگتا ہے۔ یہ اللہ تجھے سمجھا رہا ہے کہ دائیں بائیں سیاستیں نہ کرنا، بھروسہ میری ذات پہ رکھنا۔ ہمارا بھروسہ کمزور ہو گیا، ہم نے لوگوں کی جیبوں پہ نظریں رکھنی شروع کر دی۔ ہم، آپ یقین کریں، اللہ کو منانے کی بجائے لوگ سیٹھوں کو مناتے ہیں، نوابوں کو مناتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیانے بندے تعریفیں کرتے پھرتے ہیں، تذکرے کرتے پھرتے ہیں، اور فلانا عاشق رسول ہو گیا چونکہ اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتھی ہے، فلانا بہت بڑا محب اہل بیت ہے چونکہ 500 پکڑا ہوا ہے۔ چھوڑیں یار، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جن کی غلامی کرنی ہے انہی کا نام لیں، انہی کا تذکرہ کریں۔ آپ بندے بندے کی تعریفیں کر رہے ہیں، یہ کوئی مزاج ہے؟ اور یہ سٹیج رب رسول کے ذکر کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہاں دنیا داروں اور نوابوں کی تعریفوں کا کیا معنی ہوا؟ سنیں اور یاد رکھیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر، شیر بن جائیں گے آپ دلیر ہو جائیں گے۔ جب آپ کا بھروسہ رب رسول کی ذات پہ ہوگا آپ شیر بن جائیں گے۔